حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ نازل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا ذکر اپنے ابا جان سے کیا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ وہ تمہارے حق میں کوئی نہ کوئی بری چال چلیں گے۔ پھر تمام بھائی اپنے ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان کیا آپ اس چیز پہ ہمارا اعتبار نہیں کرتے کہ ہم یوسف سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیں، ہم اس کے ساتھ باہر جائیں اور اس کو ساتھ لے کر کھیلیں۔ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لے گئے اور ان کو وہاں پر جا کر مارا اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھو، اس کنویں کے قریب ایک قافلہ وارد ہوا، انہوں نے اس قافلے والوں نے جب سکا پانی کے لیے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹکے اور باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں لے گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے عجب نہیں کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا شروع دن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر مائل ہو گئی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور کہنے لگی اگر تم میرے ساتھ وہ کام نہیں کرو گے یا سزا پاؤ گے یا ذلیل و رسوا کر دیا جاؤ گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مالک مجھے عذاب منظور ہے لیکن مجھے اس گندے کام سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول کی۔ جب پورے مصر کے اندر یہ ساری بات پھیل گئی کہ زلیخا اپنے غلام پر مائل ہو گئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنی طرف نہیں آنے دے رہے، تو پھر زلیخا نے پورے مصر کی عورتوں کی ایک محفل مرتب کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ پھل لے کر آؤ اور ساتھ میں عورتوں کو چھری دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی پھل لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن رب دیکھ کر ان تمام عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ مجھے سزا منظور ہے لیکن مجھے ان عورتوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی زندان میں داخل ہوئے۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ میرے ایک سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میرے قید خانے کے رفیقوں بلا جدا جدا آقا اچھا ہیں یا وہ جس نے خلقت کائنات بنائی؟ میرا اللہ واحد ہے، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان لے آؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر رہ کر بھی لوگوں کو تبلیغ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آزاد ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان مصر کی تمام عورتوں سے بات کی اور زلیخا جو بوڑھی ہو چکی تھی اللہ کے حکم سے ان کو جوان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، ان کو وزارت مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک کنان سے نکلے تھے پورے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ مصر میں ان کی واہ واہ ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان نوازی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی اعلیٰ افضلیت کا عہدہ عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 40 سال بعد ملوایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان سے ملے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ملاقات سے آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے خوشی کے ساتھ کہ اللہ پاک کہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ بھائیوں نے باپ سے دور کر کے اپنی محبت حاصل کرنا چاہیے لیکن باپ کو پاس رکھ کر بھی باپ سے محبت حاصل نہ کر پائے، افضلیت ہمیشہ پاس رہ کر ہی ملتی۔